نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 224 اور 225 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ فرمایا اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب قسم کھائے تو اسے پورا کرے، لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو ایسی قسم توڑ دینی چاہیے اور اس نیک کام کو پورا کیا جائے گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ تو بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے کسی وقتی اختلاف اور ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لیا کرتے تھے کہ آئندہ ان کے ساتھ وہ بھلائی جاری نہیں رکھیں گے جو پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی قسموں کو نیکی، تقوی اور بھلائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ کئی لوگ اس طرح کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تم سے آج کے بعد کبھی نہیں بولوں گا، قطعی تعلق کر لیتے ہیں قسم کھا کے، تو یہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایسی قسم ہرگز نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ بھی دینا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو آخر میں آنے والے ہیں لیکن روز قیامت سب سے سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم بعض اوقات اپنے گھر والوں کے معاملہ میں تمہارا اپنی قسموں پر اصرار کرتے رہنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہے کہ قسم توڑ کر اس کا وہ کفارہ ادا کر دیا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے کہ گھر والوں سے باتیں کرتے وقت یا بحث وقت قسمیں کھا کر اصرار کرتے رہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ گناہ کی بات ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قسم کھا لی کہ آپ فلاں کے گھر کبھی نہیں جائیں گی، تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا موقع آیا کہ ان کے یہاں کوئی بچہ ہو گیا، کوئی خوشی انہوں نے کرنی ہے، کوئی غم کا موقع ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ قسم توڑ دیں اور ان کے گھر جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور ویسے اس طرح کی قسمیں بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تو جیسے کہ بعض اوقات انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، ان سے ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی کا تقیہ کلام بن جاتا ہے، اس کو لغوی قسم کہتے ہیں۔ تو ایسی قسم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے بندوں کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ مواخذہ اس قسم پر ہوگا جس کے دل کے قصد کا دخل ہو تو ان پر کفارہ یا سزا ہے، لیکن کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے یا فلاں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ بات بات پر قسم کھانا میں نے یہ کام کر لیا یا فلاں نے کر لیا، یہ گناہ ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔
صرف اور صرف ندامت ہونی چاہیے، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور استغفار ہی اس کا علاج ہے۔ اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ ہاں اللہ کی قسم میں یہ فلاں کام ضرور کروں گا، تو پھر اس نے نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا۔ یہ ان قسموں کے بارے میں نازل ہوئی جو عادتاً اور بے ساختہ ہیں، جیسے نہیں اللہ کی قسم اور کیوں نہیں اللہ کی قسم۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ جو شخص کسی بت اور طاغوت کی قسم کھا لے تو اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات اور عزا کی قسم، تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی یہ شرک میں شامل ہے۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حاضر ناظر جان کر گواہ بنا لینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ جیسے لوگ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری قسم، یا کہہ دیتے ہیں مجھے میرے بچے کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، تو یہ اس طرح کی قسمیں شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قسموں کو بھی جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کے اس پختہ ارادے کو بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ولا اور نہ تجعلوا تم سب بناؤ اللہ کے نام کو عرضہ ڈھال لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، کہ نہ تبرو تم سب نیکی کرو گے، اور تتقو نہ تم سب برائی سے بچو گے، کہ نیکی سے بچنے کی، اچھائی سے بچنے کی قسم نہ کھاؤ، اس طرح کی قسم نہ کھاؤ۔ وتصلحوا اور نہ تم سب اصلاح کرو گے بین الناس لوگوں کے درمیان، اس طرح کی بھی قسم نہ کھاؤ کہ لوگوں کی اصلاح بھی نہیں کرو گے۔ واللہ اور اللہ سمیع علیم خوب سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اگر تو ہوتا سمیع سننے والا ہوتا، علیم جاننے والا ہوتا، لیکن یہ تنوین بتا دیتی ہے کہ خوب سننے والا، بہت زیادہ، تنوین کا مطلب کہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ لا نہیں یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری، اللہ لغو کا بغیر سوچے سمجھے قسم کھانے کا، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، وہ پکڑے گا تم کو، بما اس وجہ سے جو کسبت کمائی ہیں، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، حلیم بہت زیادہ بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لغوی قسموں سے اور ناحق قسموں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔